رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اپنے قدرتی حسن، متنوع جغرافیائی اور موسمی خصوصیات کے لحاظ سے منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پاکستان کے گرم ترین اور سرد ترین مقامات ایک دوسرے سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ خطہ معدنی ذخائر، قدرتی مناظر اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے نہایت اہم ہے۔ بلوچستان کا بیشتر علاقہ اونچے اونچے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثر چونے کے پتھر یعنی لائم سٹون کے پہاڑ ہیں۔ اس قسم کے پہاڑوں میں اکثر و بیشتر مقامات پر طویل اور بہت ہی قدیم قدرتی غار ہوتے ہیں۔ قدرتی پہاڑی غار برطانیہ، فرانس، ایران، ملائیشیا، کمبوڈیا، چین، امریکہ، افغانستان اور پاکستان کے پہاڑی سلسلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ قدرتی غار بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں، جو انسان کے جذبہ تجسس کو دعوت تحقیق دیتے ہیں۔ چلتن ایڈونچرز کے باہمت نوجوانوں نے بلوچستان کے طول و عرض میں واقع مختلف غار دریافت کرنے کا صبر آزما سلسلہ شروع کیا۔ اب تک یہ 130 چھوٹے بڑے غار دریافت کر چکے ہیں۔ انہیں اس سلسلے میں برطانیہ کے مشہور آرپیز کیونگ کلب کی رہنمائی حاصل رہی ہے، مگر صوبے کے دور دراز مقامات پر اب بھی بے شمار ایسے غار موجود ہیں جہاں انسانی قدم نہیں پہنچے۔ چلتن ایڈونچرز کے باہمت اور چاق و چوبند غار شناس اور کو پہما 10 سال سے مسلسل نئے غار دریافت کرنے میں مصروف ہیں۔ ان میں سے ایک غار کھٹکوچا منگوچر کے قدرتی مناظر سے مالا مال علاقے میں واقع ہے۔ بظاہر غار دریافت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اسے مسخر کرنا نہ صرف جان جوکھوں کا کام ہے، بلکہ اس کام میں قیمتی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ انتہائی مہارت، ہمت اور جرأت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ماہرین اور ٹیم لیڈرز اپنی ٹیم کے ارکان کو پہلے ہی سے ذہنی طور پر تمام مشکلات اور خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ نئے غاروں کو تسخیر کرنے میں کئی قسم کے خطرات اور چیلنجوں کا سامنا درپیش ہو سکتا ہے۔ غار میں داخل ہونے والے شخص کو یہ قطعی معلوم نہیں ہوتا کہ اندر اسے کتنے اندھیرے اور کتنی گہرائی میں جانا ہے، یا کس قسم کے تنگ راستوں سے گزرنا ہے۔ اندر غار کی چھتیں اور چٹانیں مضبوط ہیں یا کمزور۔ ان تمام خصوصیات کے متعلق ماہرین مہم کی ابتداء میں ہی غار شناسوں کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں اور پھر ان دیکھی دنیا کا سفر شروع کیا جاتا ہے۔ غاروں کے اندر بیشتر مقامات پر مختلف چیمبرز ایک دوسرے سے بہت ہی تنگ راستوں کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں، جن تک رسائی کے لیے بعض اوقات
तंग रास्तों में रेंग कर गुजरना पड़ता है। गारों को मुसख्खर करने का एक बुनियादी मकसद यह होता है कि गारों के सर्वे करके उन कवायफ का साइंसी जायजा लिया जाए। गार की तवालत, मुख्तलिफ चैम्बर्स की पैमाइश, इसके कुदरती माहौल और साख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड बनाया जाता है ताकि इसे मुस्तकबिल के तजुर्बात में इस्तेमाल करने के लिए बैनुल अक़वामी केविंग डाटा में तफसील के साथ शामिल किया जा सके। इस तरह चिल्तन एडवेंचर्स के इन्हीं बाहिम्मत ग़ार शनासों की गुज़श्ता 10 सालों की मुसलसल काविशों के सबब पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी केविंग एक्सप्लोरेशन डाटा में शामिल हुआ है। गारों की तस्खीर में कदम कदम पर न सिर्फ बहुत तजुर्बे और एहतियात की जरूरत होती है, बल्कि बहुत महफूज लिबास, खुसूसी लाइट्स, हेलमेट और दूसरे सामान की जरूरत होती है। ये तमाम सामान खास तौर पर तैयार किया जाता है जो ज्यादातर दूसरे ममालिक से दरामद किया जाता है। वतन अजीज़ पाकिस्तान जो है वो कुदरती तौर पर पहाड़ों से मालामाल है। इतने दुनिया के दूसरी बुलंद चोटी से लेकर और अच्छे खूबसूरत पहाड़ हमारे मुल्क में। तो यकीनन जितने ये केव्स बनते हैं वो लाइमस्टोन में ही ज़्यादातर बनते हैं और तवील तरीन केव। पाकिस्तान में हमने ये काम शुरू किया है ताकि वतन अजीज़ पाकिस्तान भी केविंग डाटा में इंटरनेशनल लेवल पे आए। जब हमने ये गेम शुरू नहीं किया था तो उस वक्त पाकिस्तान का नाम केव एक्सप्लोरेशन में कहीं भी नहीं था। आज अल्लाह के फजल करम से इंटरनेशनल केविंग डाटा में पाकिस्तान का एक नाम है। और ख़ासकर जो केव्स हमने एक्सप्लोर किए हैं जिसमें स्टैलेक्टाइट है, स्टैलेग्माइट्स है, या ये जिसको हम बैट वैली कहते हैं, फिर गैब वाली या हरनाई वाली, ये तो बिल्कुल सारी दुनिया में इनकी अपनी एक इंफरादियत है। दूसरे केव से दुनिया में जो अमेरिका में जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा केव है मैमूथ केंटकी स्टेट में, तो उसकी अपनी इंफरादियत है। इसी तरह यूके में जो स्टेट्स जो केव्स हैं उनकी अपनी वो है अहमियत है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो केव्स हैं उनकी बिल्कुल सबसे हट कर अपनी एक बिल्कुल एक मुनफरिद और अलग हैसियत। हरनाई में केव एक्सप्लोर किए सर, अमेजिंग। वहाँ पर इतना बड़ा स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट एक पिलर बना है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का एक पिलर है, मोर देन 13 मीटर क्रिस्टल टाइप के। और ये जब ये तामीर हुआ होगा कितने फुट है? मोर देन 13 मीटर। तो ये पाकिस्तान का सबसे तवील तरीन स्टैलेग्माइट है, एक पिलर बन गया है और सबसे किस्म का विड्थ में भी ज़्यादा है। और उन्होंने जब इनके साथ इस चीज़ पे डिस्कस किया, इन्होंने कहा ये कम से कम 3-4 लाख साल इसको लगे होंगे बनने में। तो वादी हरनाई जो है वो केव्स के हवाले से वो भी बहुत रिच है। और भी हमारे कई इलाके हैं, कच्छ है, दूसरे छोटे बड़े गार जो हमने एक्सप्लोर किए पाकिस्तान में, वो मुख्तलिफ इलाके में। पाकिस्तान में केविंग की वो है चांसेस है ज़्यादा, इसको इंशाल्लाह इंटरनेशनली इसको मोर हम इसको वो कर सकते। अभी आप देख ले इस वक्त पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं केव एक्सप्लोर करने, जर्मनी से भी पिछले साल आए थे, उसके अलावा हॉलैंड से लोग आए थे एक्सप्लोर करने। चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन बलूचिस्तान के साथ विद द असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान केव्स रिसर्च। तो इंशाल्लाह केविंग के साथ साथ पाकिस्तान में टूरिज्म को भी फ़रोग़ हासिल होगा और बहुत लोग आएंगे इस तरफ केव एक्सप्लोरेशन की तरफ।
بلوچستان معدنی ذخائر اور قدرتی حسن سے مالا مال صوبہ ہے۔ درہ بولان صوبے کے خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے۔ پیر غائب کے پہاڑوں کے غاروں سے نکلنے والے قدرتی چشمے اور آبشار اس سنگلاخ علاقے میں قدرت کا حسین تحفہ ہے۔ ان علاقوں میں معمولی سہولیات مہیا کرنے سے سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ درہ بولان میں پیر غائب کے پہاڑی سلسلے میں پاکستان میں اب تک دریافت ہونے والا سب سے طویل غار واقع ہے۔ غار کا داخلی راستہ نہایت دشوار گزار ہے اور پہاڑ کی بلندی پر واقع ہے، جس تک آسانی سے رسائی ممکن نہیں۔ اس غار میں کئی ایک چھوٹے بڑے چیمبرز ہیں جو دشوار اور تنگ راستوں سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اس غار کی کل لمبائی تقریباً 1275 میٹر ہے۔ اس لحاظ سے اب تک دریافت ہونے والے غاروں میں طویل ترین غار مانا جاتا ہے۔ اس غار میں دیگر حشرات الارض کے ساتھ ساتھ بے شمار چمگادڑوں کا بسیرا ہے، جن کی موجودگی کے سبب غار کے ماحول پر ایک پراسرار کیفیت طاری رہتی ہے۔ بعض غاروں میں قدرتی چشمے اور آبشار ہوتے ہیں، جن کا پانی غار کی اتاہ گہرائیوں میں نامعلوم مقامات میں اترتا ہے۔ ایسے مقامات تک رسائی کے لیے خصوصی لباس اور ساز و سامان کے ساتھ ساتھ انتہائی تجربے اور ہمت و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکلات کے باوجود نامعلوم اور حیرت انگیز غاروں کی تسخیر میں کامیابی غار شناسوں کے لیے عید کی خوشی سے کم نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر فتح کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔
یورپ اور امریکہ میں غار شناسی کی منظم ابتدا 120 برس پہلے ہوئی تھی، اسی لیے وہاں اس فن کو ایک باقاعدہ علم اور کھیل کا درجہ حاصل ہے اور اکثر غار شناس ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ چلتن ایڈونچرز کے ارکان برطانیہ کے آرٹیز کیونگ کلب کی دعوت پر برطانیہ میں بھی غار پیمائی اور غار شناسی کی خصوصی ٹریننگ، ماؤنٹینرنگ اور کیونگ میں حصہ لے چکے ہیں۔ وہ برطانیہ کی کئی بلند چوٹیوں کو تسخیر کر چکے ہیں۔ I've been working, and my friends have been working in partnership with the Chiltern Adventurers since really 1991. And over the years, they've made some good progress. They have learned a lot from us, and we have learned a lot from them. And I think they're doing some good work. They're going out, finding the caves. They're getting the techniques and equipment together, exploring the caves. And over the years, their techniques have improved quite a lot. You must remember that here in Pakistan, exploring caves is maybe only 9 or 10 years old. In Britain and in Europe, it's maybe 120, 150 years. So things have had much longer to develop. So things are very much in their infancy here. The caves in Pakistan, as with anywhere else in the world, are very special environments. And within them, there are special types of animals that live there and a special type of conditions. So they're very much an important part of Pakistan's national heritage. And things like at the National History Museum, you should really have information on the caves, the environments within them, and the special animals that actually live virtually all of their time underground. They're as unique and as special as rare animals that you will find in the mountains. In Balochistan, for instance, there are probably several different species of bats. They're probably quite unique to this part of the world. But nobody knows anything about them because they come out at night and they live hidden away in the caves. And it would be useful to study them and find out more about their feeding habits, what type of species they are, etc. Apart from the bats, what? There's some other animals. There are spiders, special type of spider that I have only ever seen in the cave. There are centipedes and other types of fly that really I've only ever seen inside the caves. So, and that is quite common to find very unique animals. And because the cave environments are stable and they do not change, it's the same temperature, the same humidity, always dark, regardless of what the weather is doing outside. And it will remain that way for thousands and thousands of years. So it's possible that some of these animals are very, very old and are from species that existed years and years ago, but have since disappeared from above ground, but remain living underground, almost like a time capsule. قدرتی غاروں کی کثرت اور انفرادیت کے لحاظ سے وادی کچھ اور ہرنائی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہرنائی کا پورا علاقہ قدرتی آبشاروں، چشموں، پانی کی فراوانی، زراعت اور صاف شفاف ماحول کے لحاظ سے منفرد علاقہ ہے، جہاں بیک وقت گرم و سرد موسموں کے میوجات اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وادی میں ناگ ناگن زہر پھیلانے کی بجائے جھومتے نظر آتے ہیں۔
ہرنائی میں دریافت ہونے والا غار اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں اندر جانے کا راستہ نہ صرف تنگ ہے بلکہ کنویں کی طرح گہرائی میں واقع ہے. اس لیے غار کی تہہ تک پہنچنے کے لیے خصوصی آلات اور مضبوط رسوں کی مدد سے اترنا پڑتا ہے. پھر مخصوص سیڑھیوں کے ذریعے چیمبر تک پہنچا جا سکتا ہے. اس غار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک 300 مربع میٹر کا وسیع چیمبر ہے. ہرنائی کے اس غار میں لاکھوں کی تعداد میں چمگادڑیں بستی ہیں. چمگادڑوں کی یہ قسم اپنی خصوصیات کے لحاظ سے دوسری اقسام سے مختلف نظر آتی ہیں. ان کے علاوہ سانپ اور لال بیگ کی مختلف اقسام بکثرت پائی جاتی ہیں. اس غار کی پراسرار اور تاریک دنیا میں چمگادڑوں کے علاوہ بہت سی دیگر اقسام کے حشرات الارض بھی موجود ہیں جو باہر کے موسمی اثرات سے یہاں محفوظ رہتے ہیں. ان میں بڑی بڑی مکڑیاں یعنی اسپائڈرز خصوصیت سے قابل ذکر ہیں جو اپنی جسامت کے لحاظ سے زمین کے اوپر پائی جانے والی دوسری اسپائڈر سے بہت بڑی اور خطرناک ہیں. غار شناسی ایک مشکل اور خطرناک فن ہے. باقاعدہ ٹریننگ اور مخصوص لباس اور اوزاروں کے بغیر عام لوگوں کا نامعلوم غاروں میں جانا انتہائی خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے عام لوگوں کو باقاعدہ تربیت کے بغیر غاروں کی تسخیر سے احتراز کرنا چاہیے. ہرنائی کے اس غار سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اور غار واقع ہے جس میں تقریباً 15 میٹر کی گہرائی میں ایک بڑے چیمبر میں قدرتی طور پر بنے ہوئے مینار نما کرسٹلز موجود ہیں. یہ پلرز قطرہ قطرہ پانی کے محلول سے بنتے ہیں. قدرتی کرسٹلز کی یہ مینار نما فارمیشن لاکھوں سالوں میں بنتی ہے جو بالکل صحیح حالت میں ایک خاص ترتیب سے اس طرح واقع ہے کہ یہ غار قدرتی میناروں کے حسین شہر کا منظر پیش کرتا ہے. یہ غار بلا شبہ پاکستان کے نیشنل میوزیم کی تاریخ اور قومی ورثے میں ایک قیمتی اضافہ ہے. غار شناسی کا فن نہ صرف ہمت، جرت، مسلسل تجربے، تربیت اور قیمتی ساز و سامان اور لاکھوں روپے کے اخراجات سے ہی ممکن ہے. اسی لیے ان مہم کو حکومت اور سرکاری اداروں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی شدید ضرورت ہے.